چل دین کی تبلیغ میں چلنے کا مزہ دیکھ اللہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، میں آج کے اس نشست میں 3 دوستوں کی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس کہانی کو مکمل سنیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ 3 دوست تھے اور بالکل جگری دوست، بالکل گہرے دوستی، اور تینوں ایک ہی کارخانے میں کام کرنے والے، اور 3 دوستوں میں ایک مسلمان ہے، دوسرا یہودی ہے اور تیسرا عیسائی ہے۔ جس کارخانے میں وہ کام کرتے تھے اچانک 2 یا 4 دن کی چھٹی مل جاتی ہے، تو تینوں دوستوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کارخانے میں 3 دن یا 4 دن کی ہمیں جو چھٹی ملی ہے، ہم وہ چھٹی میں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے چلیں گے۔ تینوں مشورہ کرنے کے بعد تیار ہوئے اور اپنے اپنے گھروں سے کھانے پینے کی چیزیں بھی تیار کر لیے۔ سیر و تفریح کے ارادے سے دور دراز سفر کر کے سیر و تفریح کے لیے گئے۔ جہاں جانا تھا وہاں گئے، اور گھوم پھر کر جب واپس آنے کا موقع ہوا، رات کا وقت ہوا، دیکھا کہ راستہ بالکل تاریک ہے، اندھیرا ہے۔ سوچا کہ آج رات ہم اسی جگہ گزاریں گے اور صبح اٹھ کر اپنے گاؤں کا سفر کریں گے۔ تینوں نے دیکھا کہ دیکھو آج ہمارے توشے دان میں کھانے کے لیے کتنا کھانا باقی ہے، اس لیے کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے اتنے ہی دن کا کھانا لے کر نکلے تھے جتنے دن وہاں رہنا تھا۔ آج کی شام وہ اپنے گھر کو پہنچنے کا ارادہ تھا، لیکن اتفاق سے پہنچ نہ سکے۔ دیکھا کہ کھانا بالکل کم ہے، اتنا ہے کہ ایک آدمی تھوڑا سا کھا سکتا ہے، 3 لوگوں کے لیے بالکل اجازت نہیں ہے۔ 3 لوگوں کے لیے بالکل وہ کھانا نہیں ہو سکتا۔ تو تینوں نے مشورہ کیا اب کیا کریں۔ مسلمان دوست نے کہا بھائی ایک کام کریں گے، ہم تینوں کے تینوں سو جائیں گے، جو رات میں بہتر سے بہتر خواب دیکھے گا وہ صبح اٹھ کر کھانا کھا لے گا۔ مسلمان دوست سے اس مشورے پر دونوں دوست بھی راضی ہو گئے اور قبول کر لیا۔ جب قبول کر لیا، یہودی دوست بھی سویا، ادھر عیسائی دوست بھی سویا۔ مسلمان دوست سویا تو نہیں، لیکن سونے والوں کی طرح بہانے بنا لینے لگا اور اس انداز میں لیٹ گیا گویا کہ وہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب سو کر تھوڑی دیر گزری، 2-4 گھنٹے گزرے، اور یہودی اور عیسائی دوست کے نیند میں خراٹے آنے لگے، تو مسلمان سویا تو نہیں تھا، اٹھا اور جو کھانا رکھا تھا وہ کھا لیا، کھا کر سو جاتا ہے۔ جب صبح کی سفیدی ظاہر ہونے لگی تو یہودی دوست اٹھ کر عیسائی دوست کو اٹھانے لگا، چلو صبح ہو گئی ہے، جلدی سے جلدی اٹھو، اپنے اپنے خواب کو بیان کرو، جو بہتر سے بہتر خواب دیکھے گا وہ کھانا کھا لے گا۔ عیسائی دوست بھی اٹھا، یہودی دوست بھی اٹھا، مسلمان بھی اٹھے۔ یہودی دوست اپنے خواب کو بیان کرنے لگا، دیکھو میرا خواب سنو، بہترین خواب ہے۔ میں سویا ہوا تھا، ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام آئے
اور مجھے لے جا کر کوہ طور پر کھڑا کیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کر رہے تھے، میں ان کے قریب میں کھڑا ہوا تھا. یہ خواب بہترین ہے، نبی کے ساتھ کھڑے ہونا، وہ بھی کوہ طور پر. اس سے افضل خواب کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کھانے کا حقدار میں ہوں. یہ کس نے کہا؟ یہودی دوست نے کہا. جب یہودی نے اپنے خواب ذکر کیا تو عیسائی دوست کہنے لگا تمہارا خواب تم نے سنا دیا، اب میرا خواب سنو. میں سویا ہوا تھا، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے اور مجھے لے کر گئے پہلے آسمانوں پر. ہم دونوں سیر کر رہے تھے، وہاں گھوم رہے تھے. تم تو زمین کے اوپر اپنے نبی سے قریب ہیں، میں پہلے آسمان پہ میرے نبی کے ساتھ سیر و تفریح کر رہا ہوں. اس لیے تمہارے سے زیادہ حقدار اس کھانے کا میں ہوں، میں کھانا کھاؤں گا. مسلمان خاموش بیٹا ہے، کوئی خواب ذکر نہیں کر رہا. تو دونوں دوستوں نے کہا بھائی تو کیوں خاموش بیٹا، تو بھی تو اپنا خواب ذکر کر. تو مسلمان بھائی کیا کہنے لگا، میں کیا بتاؤں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، جبرائیل اور میکائیل دو بڑے بڑے فرشتے آئے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہیں، مارنے کے آلات ہیں. مجھے کہہ رہے اٹھو، جلدی سے اٹھو، اٹھ کر کھانا کھا لو، اگر کھانا نہیں کھاؤ گے تو ہم دونوں تجھ کو مار دیں گے. میں گھبرایا، فوراً اٹھا اور اس کھانے کو کھا لیا اور سو گیا. تو یہودی اور عیسائی دونوں دوست کہتے ہیں جب تو کھانا کھا رہا تھا اگر ہمیں آواز لگاتا تو ہم بھی 2-4 لقمے کھا لیتے. مسلمان دوست کہنے لگا میں نے تمہیں 2-4 آواز نہیں، کئی مرتبہ آواز لگایا، لیکن میں نے دیکھا کہ تو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہے اور تو اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان میں سیر و تفریح کر رہا ہے. میری آواز اتنے دور کہاں پہنچے گی، اس لیے میں نے کھا لیا. میرے دوستو، یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ اللہ نے مسلمان کو بہت چالاک بنایا ہے، اللہ نے مسلمان کو بہت عقل مند بنایا ہے. آج اسی عقل مندی کو ہم کو اپنانا ہے. مسلمان سوچنا ہے صبح سے شام تک میں نے اللہ کے احکامات کتنے ادا کیے اور کتنے توڑے. صبح سے شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں کتنے زندہ کیے اور کتنے میں نے ان سنتوں کو برباد کیا. صبح سے شام تک میں نے اللہ کا ذکر کتنے کیا اور صبح سے شام تک میں نے اللہ کی کتنی نافرمانی کی. آدمی اس عقل سے کام لینا چاہیے. آج مسلمان کو اللہ نے عقل مند بنایا تھا، اسی عقل مندی سے مسلمان دنیا کے فائدے تو سوچ رہا ہے لیکن آخرت کے فائدے سوچنے پر آدمی آگے نہیں بڑھ رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مسلمان کے چالاکی سے ڈرو، اس لیے کہ مسلمان اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مسلمان کو اللہ نے چالاک بنایا. اس لیے میرے دوستو اپنی عقل کو صحیح استعمال کرو، دین کے اندر استعمال کرو، اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کرو، رسول اللہ کے طریقے میں چلنے کو استعمال کرو، جنت کے راستے میں چلنے میں استعمال کرو، جہنم کے راستے سے بچنے میں استعمال کرو. جب ہی عقل تمہیں کامیاب انسان بنائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی، ساری امت کو اپنے عقل کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.